نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی زبان کا جب سمجھنا ہو تو اس کے اسلوب کو، اس کے قواعد کو جاننا نہایت ضروری ہے، ورنہ احمد عیسیٰ کی طرح آدمی جہل رہ جاتا ہے۔ وہ لفظ کچھ کا کچھ ہوتا ہے تو پڑھتا کچھ ہے۔ مومن کی ڈیفینیشن کرنی آپ کو بھی نہیں آتی، ڈیفینیشن کرنی آپ کو بھی نہیں آتی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ پہلے مومن کی ڈیفینیشن سمجھ کہ مومن کسے کہتے ہیں، اور ایک آیت پاک بار بار وہ پڑھتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم اس سے کب بھاگے ہیں؟ پہلی آیات مقدسات بھی ہمارا ہی ذکر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے ہدایت ہے۔ جب وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں تو پہلا کام کیا ہے؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ڈرنے کے بعد ایمان لے آئے، مومن بن گئے، ایمان لے آئے۔ یؤمنون یہ جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے۔ میرا آدمی ہر دھرم نہ بنے، ہمارا ذکر ابتدا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے یہ بات ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آپ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ پہلے ہمارا ذکر ہی تو ہے، پہلا ذکر ہی ہمارا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ تو ہمیں تو پتہ چل گیا کہ اللہ کی سخائی اللہ نے ہے کہ ہم اپنا ذکر پہلے کر رہے ہیں۔ ہمارا ذکر ہے تو قرآن پاک میں ہم بیان کر رہے ہیں نا۔ پہلی مثالیں بھی ہیں، پہلی اللہ تعالیٰ نے قصے کہانیاں بھی بیان کی ہیں۔ احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے محبوب آپ کی طرف قصے بھی، احسن القصے، اچھے قصے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور انبیاء کے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ اساطیر الاول بھی ہے، اساطیر الاول بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ذکر ہمارا ہی ہے قرآن پاک میں کہ جس طرح وہ قومیں کرتی ہیں تم ایسا نہ کرنا، جس طرح وہ قومیں نماز روزے حج زکوٰۃ کی منکر ہو گئیں اس طرح نہ کرنا۔ تو قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے ذکر مومنین کا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یؤمنون لفظ یہ جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، اور اس سے
ایمان والوں کا ذکر پہ شروع ہو گیا. اور مومن یومنون لفظ مومن سے ہی بنا ہے. مومن کس سے بنا ہے؟ وہ ایمان سے بنا ہے. ایمان باب افعال کی مصدر ہے. باب افعال سے آمانا یومنو ایمانا فہو مومن. مومن کی ڈیفینیشن آپ کو تو آتی نہیں، پہلے ڈیفینیشن تو سیکھو. مطلب یہ ہے کہ جب مومن کیسے بن گئے ہو؟ تو ان پڑھ جو جاہل ہے وہ تو کہے گا کہ وہ میں مومن ہوں، اور پڑھا لکھا مومن کس حساب سے بنے گا نا؟ اسے پتہ ہوگا کہ میں مومن کیسے بناؤں. اسے یہ نہیں مطلب کہ میں اپنے والدین کے رستے پہ چل رہا ہوں. نہ، ہم آقا علیہ السلام کے رستے پہ جو نبی علیہ السلام سے مروی رستہ ہے اسی رستے پہ چل رہے ہیں. ہمارے والدین نے یہ ان کا احسان ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ہمیں اسی رستے پہ لگا دیا. تو یہ ہمارے والدین کا احسان ہے کہ وہ بیچارے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ہمیں پڑھا لکھا دیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ مومن لفظ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. یؤمنون بالغیب، مومن جو ہے کہ ایمان لے آئے جو بغیر دیکھے، بالغیب جو بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن تم نے تو دیکھ لیا ہے کہ یہ کائنات اللہ ہے. تمہارے خدا نے نعوذ باللہ من ذالک، احمد عیسیٰ نے تو یہ تمہیں بتا دیا ہے نا کہ یہ جو کائنات ہے یہ خدا ہے. ہم تو اس بات کو خدا نہیں نہ مانتے، ہم تو وہ اس کو خدا مانتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. رب العالمین ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کا مالک ہے. ہم تو اس کو رب مانتے ہیں. پتہ نہیں تمہارے ہاں اپنا مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی دوسری ڈیفینیشن نشانی یہ ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرتا ہے. صلاۃ کیا ہے؟ جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ قائم کی. احمد عیسیٰ اس کو مانتا نہیں، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے تو کوئی نماز پڑھی نہیں، کوئی صلاۃ قائم ہی نہیں کی. اسے یہ نہیں پتہ، اسے وہ نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام مکے میں رہے تو کتنی مسجد تعمیر کروائیں، اپنا خانہ کعبہ میں کس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. جب یہ عام چیز ہے، عام چیز کا احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں. مدینہ پاک میں رہے تو نبی علیہ السلام سے پہلے بنو سلم کی پہلی مسجد جہاں آقا علیہ السلام ٹھہرے تھے وہ مسجد بنی. دوسری مسجد نبوی بنی. یہ دو مسجدیں پہلے مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام کے جاتے بن گئی. اور آقا علیہ السلام کے جہاں کہیں بھی ان کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے لیے کسی کو امام مقرر کیا تو سار مسجد بھی بن گئی. یہ کوئی اپنا ذہنی بات سوچنے والی نہیں. تو مومن کی ڈیفینیشن یہ، جہاں کہیں بھی مومن کا لفظ آئے گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. ترجمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹرانسلیشن عام لفظ ہے تو اس کو اردو میں کہہ دیں مفہوم، معنی. یہ تو معنی کر سکتا، ترجمہ نہیں کر سکتا. ترجمہ کا کیا معنی ہے؟ ٹرانسلیشن ان اردو، ٹرانسلیشن ان انگلش، ٹرانسلیشن پرشین. یہ ٹرانسلیشن تو ہے، مفہوم بھی ٹرانسلیشن ہی تو ہے. فیہ ذکرکم، یہ آیت ایک پڑھ لی ہے تو اسے پتا کہ تمہارا ذکر ہے. ہاں ہمارا ذکر ہے، یہاں سے شروع ہو گیا. سورہ فاتحہ سے شروع ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھے. یہ ہمارا ذکر ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں سے بچا جو احمد عیسیٰ جیسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا راستہ کیا ہے. راستہ یہی ہے. اگلی ڈیفینیشن قرآن پاک نے اگلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرما دی کہ ڈیفینیشن کیا ہے راستے سیدھے کی، کہ یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے. تم نے تو کائنات کو دیکھ لیا ہے، اس کا وجود دیکھ لیا ہے، اسی کو خدا مان لیا ہے. احمد عیسیٰ کو تم نے خدا مان لیا ہے. اب ہم تو اسے خدا نہیں نہ مانتے. جتنا مرضی تم ٹیل لگا لو، یہ تو خدا نہیں ہے. تو یہ چبڑ ہے جس کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، وہ خدا کیسے ہے، وہ نبی کیسے ہے جس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آئے. لیکن تمہارا ایمان بن گیا ہے، اب تم اس سے ہٹنا تمہارا مشکل ہو گیا. پتہ نہیں پیسے لے لیے. مجھے بھی کہتے ہو کہ مومن قرآن سمجھتا ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں.
الحمدللہ ہم جانتے آمانا یومن ایمان فوا مومن، امنا یومن ایمان فوا مومن. اب آپ کو اس کا پتہ نہیں یہ مومن کیا ہے تو مومن کیا ہے، نہیں نا پتہ. اسی کا نام ہے کہ قرآن پاک کے لفظ کو سمجھ کے پڑھیں تو یہ اپنا مفہوم صحیح بیان کرتا ہے. مفہوم کا معنی ہوتا ہے اس ترجمے کو مفہوم سے پوری طرح بیان کیا جائے، ترجمے کو مفہوم کے ساتھ سمجھایا جائے. مفہوم کا معنی سمجھنا ہوتا ہے. سمجھنا کو آمدی سے سمجھنے والا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وَاذْكُرُوا ہے لفظ واو علیحدہ کیا، آگے لفظ اذکروا پڑھتا ہے. وہ اذکروا جس کو یہ نہیں پتا چبل کو، یا استکبرتم لفظ ہے وہ پڑھتا ہے استکبرتم. استکبر کا معنی تو میں تکبر کرتا ہوں. جو میں ترجمہ بتاتا ہوں الحمدللہ پوری ورلڈ میں چلے جائیں، اس کو کوئی غلط نہیں کر سکے گا. تو ذوالفقار صاحب یہ ذرا سوچیں، ذرا سوچ کے سوال جواب کریں. مومن ہم ہیں اور ہمیں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اچھی طرح آتی ہے. ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. وہ عقل کیا ہے؟ وہ اس کی گرامر ہے، یہ عقل ہے. عام آدمی قرآن پاک اوپر ترجمہ لکھا ہو جس طرح احمد عیسیٰ پڑھ لیتا ہے، رٹ لیتا ہے، لیکن اسے تلفظ کا پتہ نہیں، وہ غلط کر بیٹھتا ہے. اور تم کہتے ہو مفہوم تو بیان ہو گیا نا، مفہوم بیان ہو گیا، لفظ غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں. تو لفظ غلط کرنا گناہ ہے قرآن پاک کا ہمارے نزدیک. جو لفظ جان بوجھ کے غلط کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. یہ ہمارا ذکر ہے، ابتدا سے ہی ہمارا ذکر شروع ہے. تمام قصے کہانیاں جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں، تمام اساطیر الاول جو بیان ہوئی ہے وہ ہمارے لیے. یہ قرآن ہمارا ہے، ہمارے لیے. احمد عیسیٰ کا ہی نہیں. کہیں احمد عیسیٰ قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑا دیتا ہے، کہیں جا کے وہ اپنے مطلب کی آیت نکال کے کہتا ہے یہ میں جس نبی علیہ السلام کی سورۃ محمد سے ایک آیت نکال لی، پچھلا چیپٹر تو پورا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کیسے بن گئی؟ اس کی تاریخ کیسے بن گئی؟ تیری تاریخ بھی نہیں بتاتا قرآن پاک، میری تاریخ بھی نہیں بتاتا. قرآن پاک اوپن چیز ہے. اس مسلمانوں کی تاریخ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ تم اس پر راستے پر رہو. کافروں کی تم تو ہو بھی کافر، احمد عیسیٰ بھی کافر، تم بھی کافر. تمہاری تاریخ تو بتاتا ہی نہیں. تم پر تو قرآن پاک لعنتیں بھیجتا ہے اور مومنوں کو کہتا ہے کہ تم ان کافروں جیسا نہ ہو جانا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، یا نوح علیہ السلام کو تنگ کیا اور نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. ایسے تم نہ ہو جانا. یہ اللہ ہمیں بتاتا ہے. یہ تمام کہانیاں بتا کر، تمام اساطیر الاول کہہ کر، تمام قصے پہلے بیان کر اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرماتا ہے. قرآن پاک ہمیں مخاطب فرماتا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ کا وہ منکر ہے. صلاۃ کیا ہے؟ سوتے رہو، کسی کو تنگ نہ کرو، بیٹھے رہو، بات نہ کرنے دو. نہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی صلاۃ بیان نہیں فرمائی. ہاتھ نہیں ہلائیں گے، پاؤں نہیں ہلائیں گے، زبان نہیں ہلائے گی. صلاۃ ایسی نہیں. صلاۃ جو نبی علیہ السلام نے جس کی ڈیفینیشن آقا علیہ السلام نے پیش کر دی، جس کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے مکمل اس کی ادائیگی فرما کے بتا دی، اپنی زبان سے بھی ادائیگی بتا دی، کر کے بھی ادائیگی بتا دی، وہی صلاۃ ہے. آج کوئی نواں آدمی اٹھے تو صلاۃ کی نئی ڈیفینیشن کرے، اور مرزائی بھی یہی کرتی ہیں. نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ حالانکہ پڑھ بھی لیتے کئی دفعہ مرتبہ، لیکن ان کی نماز کچھ اور ہے. اسی طرح احمد عیسیٰ کی نماز کچھ ہے. یہ مومن والی نہیں ہے. ہم پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مومن ہے، صرف ایمان لانا. پھر اللہ نے فرمایا سماکم المسلمین، تمہارا نام میں نے مومن رکھا ہے. اور مومن کا کام کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرتا ہے، صلاۃ قائم کرتا ہے، صلاۃ قائم کرتا ہے. صلاۃ کس طرح قائم کرنی ہے؟ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، کیونکہ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، آقا علیہ السلام کا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ مسجد کون سی بنائی؟ سب سے مسجد، اتنی بڑی مسجد ہے خانہ کعبہ، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. اس کا حج بھی، اس کی جگہ نماز پڑھنی، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی عبادت گاہ بن جاتی تھی وہیں جا کر نماز پڑھنی ہوتی تھی. لیکن نبی علیہ السلام کے آنے سے، آقا علیہ السلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا تو اللہ تعالی نے پوری زمین کو پاک فرما دیا، تم جہاں کہیں بھی وہ نماز پڑھ لو. یہ ہمارے لیے، پہلی امتوں کے لیے نہیں.
اور نعرے الیوم اکملت جو میں نے آیت پاک پڑھی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیچھے لفظ کافر ہے، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل دین قرار دیا ہے. تم انبیاء کے پیچھے چڑھ جاتے ہو. انبیاء کا دین مکمل تھا، انبیاء کا سارے کو دین مکمل تھا. کافروں کے مقابلے میں دین اسلام آج بھی مکمل ہے. کافروں کے ان کے قوانین کے مطابق قرآن مجید کا قانون جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہی مکمل دین ہے. اللہ نے اسے مکمل دین کافروں کے مقابلے میں کہا، انبیاء کے مقابلے میں نہیں. جو تمہاری ڈیفینیشن ہی غلط ہے، تمہاری سوچ ہی غلط ہے. بس سوچ کا تو پورا سنے تو بیان پورا سنتا ہے، تھوڑا سا پہلے سن لیتا ہے تو اس کے اوپر سوال بنا کے بھیج دیتا ہے. پورا سنا کر، پورا سن کے پھر سوال بنائے کر. کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل دین قرار دیا ہے. یہ چوتھی سپارے کی ہے نا آیت پاک، سورۃ مائدہ 6واں سوال. آج پھر میں ایسا ترجمہ کرتا ہوں. نہیں چلتا پھر میں وہ آیت پاک تلاش کرتا پھر تیسری آیت ہے سورۃ مائدہ کی، مل گئی. یہ پورا قانون ہے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم میتۃ، تم پر حرام کر دیا ہے مردے کا گوشت حرام کر دیا ہے. والدم، اور خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ذبح کیا جائے، کسی اور نام پہ ذبح کیا، وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، جوا کے مال کا یا اسی طرح گال گھوٹ آ کر جانور مر جانا، کسی نے سینگ مار دیا مر جانا، یہ سارے کے سارے اللہ نے مسلمانوں پہ چیزیں حرام فرمائی ہیں. اور جو نہیں ذبح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر، یہ بات پہلے ہو چکی ہے. اور جوئے کے نام پر مال جب کمایا گیا وہ بھی حرام ہے. وَأَن تَقْتَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جوئے کے نام پر مال کمایا گیا، ذالکم فسق، بہت بڑا گناہ ہے. آگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. مسلمانوں کا یا انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں. جو تمہارے دماغ کے اندر ناسور اور کیڑا رچا ہوا ہے وہ تو ذکر ہی نہیں. بات تو کافروں کی ہے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر جو ہے مایوس ہو گئے ہیں. من دینکم، تمہارے دین سے، کہ تمہارا دین اب سیدھا ہو گیا ہے. محبوب تمہارا دین جو ہے نا کافروں کے مقابلے میں سیدھا دین ہے. تمہارے دین سے وہ مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوا، محبوب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، اللہ نے فرمایا. اور اگر فرمایا کافروں کے مقابلے میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین کافروں کے مقابلے میں مکمل ہو گیا، احمد عیسیٰ کے مقابلے میں مکمل ہو گیا. احمد عیسیٰ کا دین نہیں ہے، وہ تو نماز سے روکتا، حج سے روکتا، تو وہ کوئی دین ہے؟ وہ تو فسق ہے. نماز سے روکتا ہے، حالانکہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جب آدمی نماز ہی چھوڑ دے تو وہ تو بے حیا بھی ہے، فحش بھی ہے، فاشی بھی کرتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا انعام مکمل کر دیا. اتممت، پورا کر دیا. علیکم نعمتی، اپنا انعام اپنی نعمتوں پر مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا دین اسلام کے ساتھ. یہ دین اسلام ہے. بار بار احمد عیسیٰ نے جو رٹا دیا وہی کہ انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا. بات کافروں کی ہو رہی ہے. کافروں کے مقابلے میں اسلام مکمل دین ہے. انبیاء کا دین مکمل تھا، وہی ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمیں ملا، مکمل دین تھا تو ملا.
اللہ نے فرمایا واتخذوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا دین کو پکڑو لو، وہ مکمل دین ہے۔ اب کہاں کا ہے کہ انبیاء کا کسی نے نہیں کہا، یہ تمہاری اختراع ہے، احمدیسہ کی اختراع ہے، اس اختراع پہ لعنت بھیجو، سیدھے سیدھے دین کی طرف آؤ۔ کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہے، دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں، سب کتابیں منسوخ ہیں۔ ویسے جو کتابیں آدمی لکھتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تشریح ہے یا توضیح ہے، احمد عیسیٰ تو قرآن پاک کے خلاف لکھتا ہے، لہذا اس کی کتاب مردود ہے، احمد عیسیٰ مردود ہے۔ اور جو اس کا ماننے والا ہو، چاہے تم بھی ہو، تم بھی اور اس کے ماننے والے جتنے سارے کے سارے مردود ہیں۔ دین اسلام کو وہ مومن نہیں ہے، مومن کا تو مفہوم ہی اور ہے۔ مومن تو نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صلاۃ قائم کرتا ہے، مومن حج کرتا ہے، مومن زکوٰۃ دیتا ہے، مومن دوسروں کا خیال کرتا ہے، مومن خود تکلیف میں پڑھ کر دوسروں کی تکلیف دور کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے رزق سے دیتا ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ جو پہلے آقا علیہ السلام سے پہلے کتابیں اتری ہیں اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام پر قرآن پاک اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ایمان والے ہیں اور کامیاب ہیں، اور اللہ کا ان کے ہدایت اللہ نے دی ان کو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہے، ہدایت پہ ہیں، ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ملتی ہیں۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس طرح ایسے مومن تو نہیں نہ بن جاتا کہ جناب قرآن کی مخالفت بھی کرے، قرآن پڑھنا بھی نہ آئے، قرآن کا ترجمہ بھی صحیح کرنا نہ آئے، مفہوم بھی صحیح بیان نہ کرنا ہے۔ آج کارو بن گیا نا، آج کارو تو لعنت بھیج اس پر، یا تو اپنے آپ پر نہیں مانتا تو تجھ پر بھی لعنت ہو خدا کی۔ میں نے اپنی بات کو کافی حد تک آپ کو سمجھا دیے، مکمل کر دیے، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر تمہارا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ مومن وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو مانے، نماز قائم کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اور لوگوں کا خیال کرے، بیماروں کو بیمار پرسی کرے، اور غریبوں کو کچھ کھلائے پلائے، ایک ہی صاحب بن کے اپنے دولت پہ نہ بیٹھ جائے، یہی مومن ہے۔ اور آخرت کے دن پر یقین رکھے، ساتھ پر یقین رکھے، وہ ساتھ جو قیامت کی گھڑی ہے، اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان کی ہے، قرآن پاک نے بیان کی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوگا، وہ فوت نہیں ہوگا۔